بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ میرا نام محمد اشرف ہیرا ہے اور میں خطاط ہوں اور میں ساتھ نقاشی بھی کرتا ہوں۔ میرا تعلق ایک آرٹسٹک گھرانے سے ہے۔ میرے والد صاحب بھی خطاط تھے اور میرے دادا جان بھی، اور جو میرے دادا جان کے والد صاحب تھے غلام محمد، وہ بھی خطاط تھے۔ آگے ان کے جو والد صاحب تھے علا دین، وہ بھی خطاط تھے، اور آگے ان کے جو والد صاحب تھے دین محمد، وہ بھی خطاط تھے۔ تو میرے خاندان کا پس منظر یہ تھا کہ 470 سالوں سے اس فن سے میرا خاندان وابستہ ہے۔ میری جو سسٹر ہے وہ بھی ماشاءاللہ بہت اچھی خطاط ہے، انٹرنیشنل مقابلے انہوں نے جیتے ہوئے ہیں۔ میرے بھائی بھی خطاط بھی ہیں، ایک بھائی میرے آرٹسٹ ہیں، ایک انٹیریئر ڈیزائنر ہے۔ تو مجھے خطاطی کا شوق بچپن سے تھا، اور اس کی سب سے بڑی وجہ یہ تھی کہ میرا خاندانی پس منظر جو اسلامی خطاطی سے اور آرٹ سے ریلیٹڈ تھا۔ میرا شوق پروان جو چڑھا ہے خطاطی کا، اس کی دوسری جو سب سے بڑی وجہ تھی، وہ جو میرے کلاس فیلو تھے پرائمری اسکول میں، جو بچپن میں میرے کلاس فیلو تھے، وہ بھی ایک بہت بڑی ایک وجہ بنی میرے شوق کو پروان چڑھانے کے لیے اور مجھے خطاطی میں آنے کے لیے، کیونکہ وہ بڑے اچھے خطاط بھی تھے، میرے ساتھ لکھتے تھے۔ ان کی فیملی بھی خطاط گھرانے، آرٹسٹ گھرانے سے تھی، تو ان کی طرف بھی دیکھ کے مجھے بڑا شوق ہوا اور مجھے آگے بڑھنے کا ایک کریز بھی ہوا اور ایک جوش اور جذبہ بھی آیا۔ اسی اسنا میں میں نے پرائمری اسکول میں مقابلے جیتے، پھر ایک ڈویژن لیول کا کمپٹیشن ہوا، ہمارے اسکول ٹیچرز نے ہم ہی بچوں کو سلیکٹ کیا، تو میں اس میں فرسٹ پرائز جیتا۔ پھر پنجاب لیول میں نے فرسٹ پرائز لیا، لاہور میں کمپٹیشن ہوا، پھر قومی کمپٹیشن ایک ہوا، میں نے اس میں بھی فرسٹ پرائز لیا۔ تو اوپر نیچے 2 3 4 کمپٹیشن جب میں نے فرسٹ پرائز کے ساتھ جیتے تو میرے والد صاحب بہت خوش ہوئے۔ پھر وہاں پہ جو بڑے بڑے خطاط آئے ہوئے تھے ایز اے جج، انہوں نے میرے والد صاحب کو کہا، غلام رسول صاحب نے کہا کہ آپ اس بچے کو جو ہے نا مزید اچھے طریقے سے سکھائیں، اگر آپ چاہتے ہیں کہ یہ بہت آگے نکلے تو میری بھی خدمات جو ہیں وہ حاضر ہیں، میں اس بچے کو سکھا سکتا ہوں۔ اس کے بعد جب میں نے کمپٹیشن جیتے، میرا حوصلہ بڑھا، میرے والد صاحب کو بھی بڑی خوشی ہوئی، تو پھر میں غلام رسول صاحب سے باقاعدہ سیکھنا سٹارٹ ہوا، کوفک سیکھا ان سے۔ پھر انہیں کی اجازت سے ایک پاکستان کے بہت بڑا نام خطاطی میں محمد علی زاہد صاحب، تو غلام رسول صاحب سے میں نے اجازت بھی لی اور ان کے بارے میں نے کہا کہ میں ان سے سیکھنا چاہتا ہوں، بلکہ غلام رسول صاحب نے مجھے خود کہا کہ عربی خطاطی میں وہ بہت اچھا کرتے ہیں، بہت اچھا لکھنے والے ہیں پاکستان میں، تو آپ ان سے بھی سیکھیں۔ تو پھر میں محمد علی زاہد صاحب سے بھی سٹارٹ ہو گیا، 2001 کی بات ہے، میں چھوٹا سا تھا۔ اس کے بعد میں سیکھتا گیا، پھر ایک انٹرنیشنل کمپٹیشن ہوا ارسیکا ترکی کا، کوفک میں نے وہ کمپٹیشن جیتا، اور میری ایج اس وقت 12-13 سال تھی، اور ایک پاکستان بھر میں شور پڑا جی ایک بچے نے کمپٹیشن ہے۔ مجھے بھی یقین نہیں تھا ہو رہا کہ میں نے اتنا بڑا کمپٹیشن جیتا ہے، کیونکہ اس میں دنیا بھر کے بہت بہت بڑے خطاط تھے، اور 60 40 70 ایئرز ایج کے جو ماسٹر تھے، لیجنڈ تھے وہ تھے، اور ان کے درمیان میں کمپٹیشن جیتنا، اور وہ بھی کوفی میں، کیونکہ اس میرے سے پہلے کوئی عجمی خطاط جو تھا وہ آج تک عربوں سے کمپٹیشن نہیں جیت سکا، لیکن اللہ تعالیٰ نے میرے پہ خصوصی رحمت کی اور میں وہ کمپٹیشن جیتا۔ پھر ایک کے بعد دیگرے میں سعودی عرب سے، جاپان سے، الجیریا سے، دبئی سے، ایران سے، ملیشیا سے، سعودی عرب، مصر سے، لیبیا سے بہت سارے کمپٹیشن میں نے جیتے فرسٹ پرائز کے ساتھ۔ چائنا سے بھی میں نے جیتے، مجھے پریزیڈنٹ آف پاکستان سے بھی ایوارڈز ملے، پرائم منسٹر سے بھی مجھے ایوارڈز ملے، تو میرا حوصلہ بھی بڑھتا گیا اور میں اپنی فیلڈ میں آگے چل رہا۔ اس کے بعد اللہ تعالیٰ نے میرے راستے کھولے، میں بڑا خوش ہوا، میرے پیرنٹس بھی خوش ہوئے۔ پھر میں نے پاکستان لیول پہ بہت زیادہ ایگزیبیشنوں میں پارٹیسپیٹ کیا، انٹرنیشنل سطح پہ میں نے بہت زیادہ کمپٹیشن ہے، ایون کہ پاکستان کو کیلی گرافی میں جو فرسٹ پرائز ملا تھا پہلی بار، وہ میں نے ہی جیتا تھا، اور میری وجہ سے ملا۔ پھر میں ایک بہت بڑا اعزاز مجھے ملا کہ سب سے زیادہ انٹرنیشنل مقابلے جیتنے کا پاکستان کی طرف سے مجھے اعزاز حاصل ہوا۔ میں نے قومی سطح پر بھی سب سے زیادہ مقابلے جیتے خطاطی کے، مجھے نیشنل ریکارڈ کا بھی سرٹیفکیٹ ملا گورنمنٹ سے۔ پھر میرے اندر بھی ایک مزید جذبہ جاگا، میں نے کہا کہ اب مجھے اللہ تعالیٰ نے بہت کچھ نوازا ہے، پھر میں کچھ لوگوں کے لیے بھی کروں۔ پھر میں نے ایک ادارہ بنایا اشرف القلم کے نام سے، میں نے اس ادارے کے تحت بہت سارے کمپٹیشن بھی کروائے، لیکچرز بھی دیے، فری آف کاسٹ ورک شاپس دی میں نے، یونیورسٹی میں بھی میں گیا، تو الحمدللہ بہت زیادہ اسٹوڈنٹس بھی سامنے آئے، لوگوں کو میں نے بھی انکرج کیا، جس طرح مجھے لوگوں نے انکرج کیا، پاکستان نے مجھے انکرج کیا، پاکستان کے عوام نے مجھے کیا، باہر کے لوگوں نے جو محبت دی، تو وہ میرے پہ ایک قرض تھا۔ میں چاہتا تھا کہ میں اب خطاطی کے لیے کروں۔ خطاطی میں آنے کا مقصد یہی تھا
کہ میں مصوری بھی کرتا تھا، مینیچر بھی مجھے آتا تھا، لیکن میں نے کہا کہ میں غیر مذہب کے آرٹ کو کیوں پروموٹ کروں، کیوں نہ میں اپنے ہی مذہب کے اسلامک آرٹ کو پروموٹ کروں۔ خطاطی سے مجھے دلی سکون ملتا ہے، میری ہر خواہش خطاطی کی وجہ سے پوری۔ میں نے حج بھی کیا، عمرہ بھی کیا، میں اللہ تعالیٰ کا کلام لکھتا تھا، مجھے فخر ہوتا ہے کہ وہ کلام جس سے مجھے روحانی سکون بھی ملتا ہے، مجھے دنیاوی سکون بھی ملتا ہے، جس پہ مجھے اچھا خاصا معاش بھی مجھے ملا اور میں بڑا خوش ہوا۔ تو یہ میری کامیابی کا ایک سب سے بڑا راز یہی تھا کہ میں اللہ تعالیٰ کا کلام لکھتا ہوں۔ مجھے پھر دنیا بھر سے آفرز ہوئی، میرے سے 6 سولو شو ہوئے۔ پہلا میرا سولو شو مکہ میں ہوا، مدینہ میں ہوا، اس کے بعد دوسرا سولو شو میرا ترکی میں ہوا، پھر میرا چائنا میں بھی سولو شو ہوا، دبئی میں ہوا، ملیشیا میں ہوا۔ اب تک میرے 7 سولو شو ہو چکے ہیں مختلف کنٹریز میں۔ پھر مجھے آفرز ہوئی یونیورسٹی سے، میں سب سے پہلے میں سرگودا یونیورسٹی میں پڑھایا، میں NCA کالج میں بھی میں نے پڑھایا، پھر اس کے بعد نیشنل یونیورسٹی آف مینجمنٹ سائنسز میں میں نے پڑھایا، پھر مختلف یونیورسٹیز میں، انٹرنیشنل اسلامک یونیورسٹی میں، قائد اعظم یونیورسٹی میں، پنجاب یونیورسٹی میں، لاہور کالج فار وومن یونیورسٹی میں بھی میں وزٹنگ لیکچرار کے طور پہ، یا میں نے ورکشاپ بھی وہاں پہ کروائی، اور اس کے علاوہ جو مختلف پرائیویٹ اداروں میں بھی میں نے ورکشاپ کرائی۔ تو مجھے بڑی خوشی ہوئی اور مجھے فخر بھی ہوا، اور میں نے دیکھا کہ پاکستان میں بہت ٹیلنٹ ہے، بہت زیادہ، الحمدللہ اتنا اچھا ٹیلنٹ اور اتنی اویئرنیس ہے اسٹوڈنٹس میں۔ میں نے دیکھا کہ اگر ان کو بھی اچھے طریقے سے پلیٹ فارم دیا جائے گورنمنٹ کی طرف، بہت اچھا رول ادا کیا، اس میں کوئی شک نہیں۔ کچھ کمپنیز نے بھی کیا، گورنمنٹ نے بھی اچھا رول ادا کیا، لیکن گورنمنٹ کا جو رول تھا وہ ایک ناکافی رول تھا۔ تو آرٹ کونسلوں نے ماشاءاللہ بڑی خدمات دی خطاطی کے لیے، خاص کر میں 2 آرٹ کونسلوں کے بارے میں کہتا ہوں، راولپنڈی آرٹ کونسل اور لاہور آرٹ کونسل نے خطاطی کے لیے بیش بہا خدمات سر انجام دی، لیکن تھوڑا سا اگر مزید وہ اچھے طریقے سے اس کو کریں تو میرا خیال ہے کہ پاکستان کا نام اس وقت جو ٹاپ 5 میں ہے خطاطی میں، تو ٹاپ 2 میں یا ٹاپ 3 میں آسانی سے جا سکتا ہے۔ میری ایک گورنمنٹ سے ریکویسٹ ہے، اور جو پاکستان میں آرٹ کے ادارے ہیں یا آرٹ کونسلز ہیں وہ بڑا اچھا کام کر رہی ہیں، میں ان کے لیے ایک سجیشن دینا چاہتا ہوں، ایک ریکویسٹ بھی کرنا چاہتا ہوں کہ جو پاکستان بھر میں جو اسکول ہے، جو کالجز ہیں، وہاں پہ یہ جو مختلف خطاط ہیں، ہمارے حضرات ہیں، ایکسپرٹ ہیں، ماسٹرز ہیں، ان کو ہائر کر کے وہاں پہ منتھلی یا ویکلی ایک کلاس کا اہتمام ضرور ہونا چاہیے، کیونکہ پہلے تھا آرٹ ٹیچر ہوتے تھے، ڈرائنگ ٹیچر ہوتے تھے، کیلیگرافر ہوتے تھے، بڑے اچھے ٹیچر تھے، پاکستان کا ٹیلنٹ بہت اچھے لیول پہ گیا انہی کی وجہ سے۔ لیکن اس وقت پاکستان میں ٹیلنٹ بہت زیادہ ہے، بہت زیادہ تعداد میں، پہلے سے زیادہ تعداد میں لوگ کام کرنا چاہ رہے ہیں، کر بھی رہے ہیں، کریز ہے، لیکن اب وہ جو فیسلٹیز ہیں یا وہ جو سہولیات ہیں یا وہ جو تھیم تھا پرانا سسٹم، اب وہ نہیں ہے، جس کی وجہ سے پاکستان کے اسٹوڈنٹس جو ہیں، جو نوجوان نسل ہے، جو ایک کریم ہے، جو ٹیلنٹڈ لوگ ہیں، وہ ضائع ہو رہے ہیں، کیونکہ ان کو پلیٹ فارم نہیں ہے، کیونکہ بہت سارے ایسے معاملات ہیں فیمیلز کے لیے کہ وہ گھروں سے باہر نہیں جا سکتی، بہت سارے ایسے بچے ہیں میل جو ہے جن کے پاس اتنے ریسورس ہیں کہ وہ کرایہ خرچ کر کے آرٹ کونسل آ سکیں۔ تو لہٰذا یہ گورنمنٹ کی ڈیوٹی ہے، یہ ایک فرض ہے کہ وہ اس فرض کو ادا کریں تاکہ پاکستان کا ٹیلنٹ پوری دنیا میں جگمگائے اور نکلے۔ کیونکہ ہمارے یہاں پہ سپورٹس جو ہاکی کا آپ دیکھ لیں زوال ہوا، اس کی وجہ بھی دیکھ لیں، سکواش کا زوال ہوا، اس کی بھی وجہ دیکھ لیں، کرکٹ زوال پذیر ہوگی، فٹ بال زوال پذیر ہے، اس کی وجہ دیکھ لیں کہ یہ ایک وقت میں پاکستان پوری دنیا میں نام روشن تھا۔ اسی وجہ سے ہمارے خطاط جو تھے وہ بہت انہوں نے نام کمایا، ایون کہ خانہ کعبہ کی خطاطی پاکستانوں کے ہاتھوں سے، پاکستانی کیلیگرافرز ہیں وہاں پر، مسجد نبوی کی خطاطی پاکستانی کیلیگرافرز کر رہے ہیں، یعنی کہ دنیا میں جو اسلام کے گڑھ ہے، جو بہت بڑی اچیومنٹس ہیں، وہ پاکستانی خطاطوں نے سر انجام دی، لیکن وہ سارے پرانے تھے۔ نئی نسل اس اچیومنٹس کے لیے نہیں امپروو کر رہی، اس کی سب سے بڑی وجہ یہ ہے کہ گورنمنٹ اس کو اس پوائنٹ پہ یا اس کوشش کو وہ تقویت نہیں دے رہی، وہ نہیں چیز ہو رہی جو کہ ہونی چاہیے تھی۔ اور ایک نوجوان نسل کے لیے اور آج کے بچوں کے لیے اور نوجوانوں کے لیے خصوصی میسج، دیکھیں ہر چیز گورنمنٹ کے ہی سر پہ نہیں ہونی چاہیے، اور نہ ہوتی ہے، ہمارا فرض بھی بنتا ہے، ہمارا بھی یہ حق ہے، اور ہماری اسٹرگل اس سے بھی زیادہ ضروری ہے گورنمنٹ کی خدمات سے یا ان کے کام کرنے سے۔ سب سے زیادہ جو ڈپینڈ چیز ہے وہ ہماری اپنی اتھارٹی، اپنی کوالٹیز اور ہمارا اپنا مائنڈ ہے۔ پاکستان میں بہت بڑے اساتذہ موجود ہیں، آپ اساتذہ کے پاس جائیں، ان سے سیکھیں،
کیونکہ پیاسا جو ہوتا ہے وہ کنویں کے پاس جاتا ہے، کنواں کبھی پیاسے کے پاس نہیں جاتا۔ آپ کسی ہمارے اساتذہ جتنے ہیں پاکستان کے ماشاءاللہ بہت اچھے ہیں، وہ سکھانا چاہتے ہیں، وہ بتانا چاہتے ہیں، لیکن بچے ان کے پاس جائیں سیکھیں۔ اور اس سب سے بڑی بات ٹیچرز کی، اساتذہ کی، ماسٹرز کی، ایکسپرٹ کی رسپیکٹ کرنا سیکھیں آپ ہر حال میں، ہر حال میں۔ وہ ڈانٹتے ہیں تو آپ ان کی ڈانٹ کو اپنے والد کی ڈانٹ سمجھیں، وہ پیار سے سمجھاتے ہیں تو اپنے پیرنٹس کا پیار سمجھیں۔ آپ ان کو اپنے پیرنٹس جتنا درجہ دیں، دلی طور پہ بھی، اخلاقی طور پہ بھی، ہر لحاظ سے، اللہ تعالیٰ بھی برکت دے گا، اس اساتذہ بھی خوش ہوں گے اور آپ کو اچھے طریقے سے سکھائیں گے، آپ دعائیں لیں گے۔ با ادب با نصیب اور بے ادب بے نصیب۔ میں نوجوانوں سے ریکویسٹ کرتا ہوں، میں اس ایج میں اللہ تعالیٰ نے مجھے وقت سے پہلے اور اوقات سے بڑھ کے دیا، میں اپنے اساتذہ کی عزت کے طفیلی تھا، میں آج بھی اپنے اساتذہ کا انتہائی احترام کرتا ہوں اپنے پیرنٹس سے زیادہ، ان کی ڈانٹ میں سر کو اپنا فخر سمجھتا ہوں۔ لہٰذا آپ لوگ آئیں، میدان میں آئیں، سیکھیں، اساتذہ کی عزت کریں، اساتذہ کو اپنا ٹیچر مانیں، اور وہ جو ٹیچر کے پیرامیٹرز نبی علیہ السلام نے بتائے ہیں آپ ان پہ عمل کریں۔ جو اللہ تعالیٰ نے ٹیچر استاد کے بارے میں کہا ہے آپ اس پہ عمل کریں، اور یہ میں آپ کو گارنٹی سے کہتا ہوں، شور کہتا ہوں کہ اللہ تعالیٰ آپ کے فن میں آپ کی ترقی